جب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا تو مقتل کا جملہ فرقتن بالرما و فرقتن بالحجر و فرقتن بالسیف، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے پتھر اٹھا دیا. حسین زخمی ہوتے چلے یہاں تک کہ راکب دوش رسول ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے تھے اور ملا کا ایک تیر چلا جو حسین کے سینے پر لگا. پشت سے امام حسین علیہ السلام نے اس تیر کو نکالا اور پھر زمین پر تشریف لائے کہ مقاتل میں اس طرح کا جملہ ہے کہ سلام ہو اس پر کہ جب وہ زین سے زمین پر آیا تو نہ وہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. تیروں پر معلق امام حسین تھے. فوج اشقیہ میں اختلاف ہے کہ حسین مارے گئے ہیں یا زندہ ہیں. شمر نے کہا اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو، اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے. جیسے ہی جملے سنا تو کوہنیوں پر زور دے کر میرے امام کھڑے ہوئے، کہہ رہے ابھی حسین زندہ ہے. عصر کا وقت تھا، نماز عصر اور پہلا سجدہ. شمر ملون آگے بڑھا اور مقتل میں ہے کہ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى الصَّدْرِ، شمر حسین کے سینے پہ جا کے بیٹھ گیا. قابض لحیتہ، اور اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا. امام حسین نے اس چہرے کو دیکھا اور کہا میں نے تیرے چہرے میں اپنے قاتل کی نشانی دیکھی ہے جو میرے نانا رسول اللہ نے بتائی تھی. اب بہت سخت ہے یہ جملہ، تو اس نے حسین کو پلٹ دیا اور فضربتن من ضربتن، ایک کے بعد ایک ضربتیں، کہ 13 ضربتوں کا ذکر ہے تاریخ میں. اور حسین کی شہادت پر صدا گونج رہی تھی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. اچھا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا تو حسین لاشا لے کر آتے تھے. حسین کا لاشا کون لے کر آتا؟ تو حسین اتنے مظلوم تھے کہ کوئی لاشا لے جانے والا نہیں تھا. ایک جملہ اور کہوں، آج ہمارے لیے 1400 برس بعد پڑھنا اتنا مشکل ہے اور سننا اتنا مشکل ہے. جب یہ سب ہو رہا تھا تو ایک بہن ایک اونچائی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی جس کو چلے زینبیہ کہتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا لاشا کوئی لانے والا نہیں تھا. تو خبر شہادت کون لے کے جاتا؟ اس لیے کہ امام نے اپنی نظروں سے اشارہ کیا تھا کہ بہن آپ تشریف لے جائیے خیموں میں. تو حکم امام پر واپس چلی گئی تھی اندر، اور شہادت کے وقت کی منزل لقد سکنت حواسک، آپ نے اپنی سانسیں روک لی تھی اور آپ اپنے دست و پا کبھی پھیلاتے تھے کبھی سمیٹ لیتے تھے. مقتل سے میں پڑھ رہا ہوں. اور آپ نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے، یعنی حسین اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے، خیام کی طرف. ذوالجناح اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور دوڑا خیامگاہ کی طرف بتلانے کے لیے کہ حسین شہید ہو گئے. ذوالجناح حسین کے لشکر کا ایک سپاہی ہے. تو جس بچی سے سب سے آخر میں رخصت ہوئے تھے نا سکینہ سے، وہ بچی سب سے پہلے باہر نکلی اور اس بچی نے کہا کہ سوال کیا یا جواد و سقیہ ابھی ہم قتل اشانہ، اتنا بتا جب میرے بابا کو ذبح کیا تھا تو کیا پانی پلا دیا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا؟ اور پھر حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا کہ سید سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ ابن رسول اللہ. تو یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا وہ دردناک ترین منظر ہے کہ جس کا اختتام یہاں پر ہے کہ بی بی زینب آئیں مقتل میں اور لاش امام حسین پر پہنچ کر ایک سوال کیا کہ انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اس لیے کہ سر تن پہ تھا نہیں، لباس کے کچھ اسے لوٹے جا چکے تھے. میں کیا ذکر کروں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ایک شقی تھا کہ جو حسین کے ہاتھ کی انگوشتری لے کے جانا چاہتا تھا، اور جب یہ انگوشتری نہ نکل سکی تو حسین کی انگلی کو کاٹ کر وہ اپنے ساتھ جسم ٹکڑے ٹکڑے تھا تو کہا انت اخی حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ ہذا حسین مرمل بالدماء، مدینے کی طرف کر کے کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں غلطان ہے. روایت کیا ختم ہو گئی. میرا تصور ہی کہتا ہے کہ شاید لاش حسین سے بھی تو صدا آئی ہوگی انتی اختی زینب، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے کہ سر پر چادر نہیں ہے؟ وہ زینب کی جو کبھی بے مکنا چادر نہیں ہوئی تھی، کیا تو ہی میری خواہر ہے؟